الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخفض آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باور آنے کو ہے اے اہل کشتی نا خدا چن لے چٹانوں سے جو ٹکرائے وہ ساحل آشنا چن لے. زمانہ کہہ رہا ہے میں نئی کروٹ بدلتا ہوں انوکھی منزلیں ہیں کچھ نرالے رہنما چن لے. اگر شمس و قمر کی روشنی پر کچھ اجارہ ہے کسی بے درد ماتھے سے کوئی تارے ضیا چن لے. یقیناً اب عوامی عدل کی زنجیر جھٹکے گی یہ بہتر ہے کہ مجرم خود ہی جرموں کی سزا چن لے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کے 15ویں پارے کے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. اس آیت میں سفر معراج کا ذکر ہے. جب ہم
معراج کے سفر کی بات کرتے ہیں تو 3 بنیادی مقامات ذہن میں آتے ہیں، اور اس میں پہلا مقام بیت اللہ ہے، مسجد حرام۔ یہ سفر شروع مسجد حرام سے ہوا۔ دوسری جگہ بیت المقدس ہے، یعنی مسجد اقصی۔ آقا مسجد حرام سے براق پر سوار ہو کر جبرائیل امین کی معیت میں کوہ طور سے ہوتے ہوئے مسجد اقصی پہنچے، اور پھر مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کرانے کے بعد آسمانوں پر گئے، اور پھر 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا اللہ کا اتنا قرب پایا کہ فکان قاب قوسین او ادنا، آقا اور اللہ کے بیچ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ 3 مقامات مسلمانوں کے لیے ایسے ہیں کہ عبادت کی نیت سے اس کا سفر کرنا پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ ایک بیت اللہ کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کرنا، ایک مسجد نبوی کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کرنا، اور ایک مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کرنا۔ چونکہ یہ مسجد اقصی تو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 مہینے تک آقا اور صحابہ نے حکم ربانی کی تعمیل میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اور پڑھائی۔ پھر جس نماز میں آقا کی چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم آیا تو اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین رکھ دیا گیا۔ گویا جیسے مسلمان بیت اللہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نمازیں پڑھی گئی، اس کا بھی وہی ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ ادب اور احترام کی وجہ سے والد کو یا استاد کو یا پیر کو یا کسی بزرگ کو قبلہ کہہ دیتے ہیں۔ قبلہ آپ کیسے ہیں؟ یہ ایک الگ میٹر ہے کہ ان کو قبلہ کہنا جائز ہے یا نہیں، لیکن سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ادب اور احترام کا جو سب سے اونچا مقام ہے وہ قبلہ، اور کسی کو اپنا جو ہے وہ مقدس قبلہ بنانا ہے۔ اور یہ جو بیت المقدس میں مسجد اقصی ہے، اقصی کے معنی ہے دور دراز، چونکہ یہ بیت اللہ سے دور واقع تھا اسی لیے اس کو مسجد اقصی کہا گیا، اور اس کا نام القدس، بیت المقدس، مقدس سرزمین، پاک سرزمین۔ یہ پاک سرزمین کیوں کہا؟ اسی لیے کہ اکثر انبیاء کی وہاں قبریں ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق 1000 انبیاء کی قبریں فلسطین اور قرب و جوار میں ہیں۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا بارکنا حولا، جس کے ارد گرد کو ہم نے مبارک بنایا،
تو یہ بیت المقدس، شام، اردن، اس زمانے میں یہ سارا ایک ٹکڑا تھا۔ تو قرآن نے اسے بابرکت کہا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، لوط علیہ السلام کو جو ہم نے نجات دی، ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کی فلسطین کی طرف، اس خطے میں ہم نے برکت ڈالی۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ ادخلوا الارض المقدسہ، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے ان تمام آیات کا مصداق بیت المقدس یعنی فلسطین اور قرب و جوار کا علاقہ ہے۔ اور بیت المقدس کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہ واحد ایسا ٹکڑا ہے جہاں کم و بیش 1,24,000 نبی ایک ساتھ جمع ہوئے، اور ایک ساتھ انہوں نے رحمت للعالمین سرور دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ فضیلت آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔ سارے انبیاء ایک ساتھ جمع ہوئے، یہ صرف بیت المقدس میں ہوا۔ سارے انبیاء نے ایک ساتھ آقا کے پیچھے نماز پڑھی، یہ صرف بیت المقدس میں ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، یہی ٹکڑا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے عبادت کا محراب بنایا، یہی ٹکڑا تھا۔ زکریا علیہ السلام نے محراب بنا کر عبادت کی، یہی ٹکڑا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہی ٹکڑا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، یہی ٹکڑا تھا۔ قیامت کے قریب سفید مینار پر عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے، یہی ٹکڑا ہے۔ پھر باب لط کے پاس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یہی ٹکڑا ہے۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، یہی ٹکڑا ہے۔ معراج کا سفر زمین سے آسمان تک شروع ہوا، یہی ٹکڑا ہے۔ چیونٹی کا واقعہ ہوا، ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود، وہ یہی ٹکڑا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کے ذریعے سے بیت المقدس کو فتح کیا، یہی ٹکڑا تھا۔ 5,000 صحابہ جس خطے میں شہید ہوئے، 5,000 صحابہ، وہ یہی ٹکڑا تھا۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سورہ والتین کی تفسیر میں فرماتے ہیں، والتینی، انجیر کی قسم، انجیر شام میں ہوتا ہے، اس سے شام مراد ہے۔ والزیتونی، زیتون کی قسم، زیتون فلسطین میں ہوتا ہے، فلسطین مراد ہے۔ وطور سینین، کوہ طور پہاڑ کی قسم، وہ جو مصر میں واقع ہیں، وہ مراد ہے۔ وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم، مکہ مراد ہے۔ گویا اللہ نے جس طرح مکے کی قسم اٹھائی، شام کی اور فلسطین کی قسم بھی اٹھائی۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے دینی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے کفر کی نظروں میں کھٹک رہا ہے۔ پوری دنیا کو چھوڑ کر یہودیوں کو اسی ٹکڑے میں کیوں بسایا گیا؟ ان کو ہسٹری کا پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسی میں قبۃ الصخرہ ہے،
جہاں آقا نے امامت کرائی تھی، اسی ٹکڑے میں وہ جگہ بھی ہیں جہاں جبرائیل امین نے براق کو باندھا تھا۔ یہ سارے مقامات یہاں پر موجود ہیں۔ آج کل جس کو فلسطین کہا جاتا ہے یہ لبنان اور مصر کے درمیان میں واقع ہے، اور 1189 میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد 1917 میں برطانیہ نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ اس ٹکڑے میں آپ کو لا کر بسایا جائے گا، اور 1948 میں برطانیہ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا اور یہودیوں کو بیت المقدس میں زبردستی لا کر بسایا گیا۔ فلسطینیوں نے مزاحمت کی، اقوام متحدہ نے غاصب اسرائیل کو نکالنے کے بجائے انہیں تسلیم کیا اور بیت المقدس کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی، پھر بھی اسرائیل نے بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد سے سلسلہ جاری ہے، ظلم و بربریت کا، قتل و غارت گری کا، عزت پامال کرنے کا، مساجد کے تقدس کو پامال کرنے کا، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے کا، عصمت تار تار کرنے کا، یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک آدمی آپ کے گھر میں گھس جائے اور آپ کے گھر میں گھس کر آپ کی عزت نیلام کرے، آپ کے بوڑھوں کو بے عزت کرے، آپ کے جوانوں کو قتل کرے، آپ کا مال لوٹ لے اور پھر کہے اس گھر سے بھی نکل جاؤ، تو یہ وقتی طور پر جنگ بندی ہو گئی، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ تو تقریباً جو ہے وہ 72-73 سال ہو گئے، وہ اسی طرح ظلم و بربریت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ OIC مسلمانوں کی تنظیم ہے، مسلم ممالک کی 58 اسلامی ممالک ہیں، انہوں نے ایک تنظیم بنائی، اور 3-4 سال پہلے جب انہیں کہا گیا کہ فلسطین کے مسئلے کو حل کیا جائے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، درندگی پر اتر آیا ہے، حیوانیت اس کے سامنے شرما گئی ہے، تو OIC کے جنرل سیکریٹری نے بیان دیا، یہ ریکارڈ پر موجود ہے، کہ OIC مذہبی تنظیم نہیں ہے، یہ سیاسی تنظیم ہے، ہم صرف تجارتی معاہدات کریں گے، ہم صرف سفارتی معاملات کریں گے، مسلمان قتل ہوتا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، یہی مطلب ہے، مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مسلمانوں کے ملک پر قبضہ ہوتا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ماؤں بہنوں کی عصمتیں لوٹتی ہیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، بوڑھوں کو بے عزت کیا جاتا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، مسجد کے تقدس کو وہ درندہ ناپاک جوتوں سے رونتا ہے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ OIC ایسی بنی ہوئی ہے، یہ لونڈی اور غلام ہے، اور پھر کہا کہ جی فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ عالمی عدالت برائے جنگی جرائم میں پیش کیا جائے، اور عالمی عدالت برائے جنگی جرائم کے فلسطین اور اسرائیل ممبر نہیں، لہٰذا وہاں بھی فیصلے کی سنوائی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ پھر کہا اقوام متحدہ کے پاس مسئلہ لے جاؤ،
اقوام متحدہ یہ اقوام کافرہ ہیں، یہ کافروں کا ایک جمگٹا ہے۔ جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تو امریکہ کے مفادات تھے، فوراً اقوام متحدہ ایکشن میں آیا اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لیکن فلسطین میں چونکہ دوسری طرف اسرائیل ہے، لہذا وہاں اقوام متحدہ ایکشن نہیں لے گا۔ تو یہ اقوام متحدہ ایک اصولوں کے تحت مسلمانوں کو دباتے ہیں۔ سب سے پہلے اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ بھائی جب اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کیا تو فلسطین کے کچھ نوجوانوں نے مزاحمت کے لیے اسلحہ اٹھا لیا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی، کسی کے ہاتھ میں غلیل، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں پسٹل، دوسری طرف ٹینک ہیں، میزائل ہیں، بیلسٹک میزائل ہیں، اور جو ہیں وہ کروز میزائل ہیں، اور ادھر ڈنڈے اور پتھر اور لاٹھی۔ لیکن دنیا کہتی ہے یہ دہشت گرد ہیں اور وہ ٹھیک ہے۔ کشمیر میں مسلمان پٹ رہے پھر بھی دہشت گرد مسلمان ہیں، فلسطین میں مسلمان مٹ رہے پھر بھی دہشت گرد مسلمان ہیں، شام میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا پھر بھی دہشت گرد مسلمان ہیں، بوسنیا میں مسلمانوں کو خون میں نہلا دیا گیا پھر بھی دہشت گرد مسلمان ہیں، افغانستان کی سنگلاخ چٹانوں پر وہ درندے بمبارمنٹ کرتے ہیں پھر بھی دہشت گرد مسلمان ہیں۔ ابھی بیت المقدس میں رمضان میں آخری عشرے میں تاک راتوں میں اعتکاف والوں پر نماز کی حالت میں تلاوت کرتے ہوئے مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، جوانوں پر لاٹھی چارج، شیلنگ، بم برسائے گئے پھر بھی دہشت گرد مسلمان ہیں۔ یہ دوغلی پالیسی نہیں تو کیا ہے؟ یہ درندگی نہیں تو کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جب ان نوجوانوں نے مزاحمت شروع کی تو اقوام متحدہ نے پہلے اسٹیپ میں کیا کہا کہ جی یہ مسلمان عسکریت پسندی بند کر دے، ہم بات کرتے ہیں، تم یہ پتھر تو رکھو نیچے۔ ان کو نہیں کہا جن کے پاس توپ میزائل ہیں، ان کو نہیں کہا، پتھر اور لاٹھی والوں کو کہا تم پہلے یہ سلسلہ بند کرو پھر ہم بات کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، عسکریت پسندوں نے وہ چیزیں رکھ دی، کچھ عرصہ گزرتا گیا وہ پھر ظلم کرتے رہے، انہوں نے پھر اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی ہم نے تمہارے کہنے پر لاٹھیاں اور پتھر رکھ دیے، غلیل رکھ دیے، لیکن وہاں سے پھر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اب دوسرے اسٹیج میں اقوام متحدہ نے کہا کہ بھائی یہ تو فلسطین اور اسرائیل کا باہمی تنازع ہے، خود ہی بیٹھ کر حل کریں۔ یہ جو باہمی تنازع کہا گیا نا، اس کا مطلب ظالم اور مظلوم کی تفریق ختم کر دو، جو ڈسکریمنیشن ہے کہ یہ ظالم ہے مظلوم ہے، یہ بات نہ کرو۔ بھئی ایک آدمی آپ کے گھر میں گھس جائے، آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو مارے، بے عزت کرے، مال لوٹے، توڑ پھوڑ کرے، اور کوئی تیسرا جرگے والا آ کر کہ یہ تم دونوں کا ذاتی مسئلہ ہے، خود ہی حل کرو۔ ذاتی مسئلہ کیسے؟ گھر میرا ہے، غاصب یہ ہیں، ظالم یہ ہیں، جابر یہ ہیں، درندگی اس نے کی، اور تم کہتے اپنا مسئلہ حل کرو۔ یہ اقوام متحدہ کی میں دوغلی پالیسی بتا رہا ہوں، اور یہ پالیسی میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے یا نہیں بتا رہا۔ 2 دن پہلے مین اسٹریم میڈیا پر ٹی وی چینل میں بیٹھ کر یہی الفاظ دہرائے، کسی کو برے لگتے تو لگے۔ پھر کچھ عرصے تک باہمی تنازع، کشمیر پاکستان اور انڈیا کا باہمی تنازع،
کہ اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں کہو، اس کو مقبوضہ فلسطین نہیں کہو۔ پھر جب کچھ عرصہ اور گزرا تو پھر اقوام متحدہ نے کہا یہ تو اسرائیل کا اندرونی مسئلہ ہے، انٹرنل میٹر ہے، اسرائیل جیسے چاہے گا اس کو حل کرے گا، چاہے وہ مذاکرات سے کرے، چاہے وہ لالچ دے کر کہیں، چاہے وہ جو ہے نا ظلم کر کے کرے، کسی اور کو بیچ میں مداخلت کی اجازت ہی نہیں۔ اب مجھے بتائیں، مذاکرات کو 73 سال ہو گئے، چاہے کشمیر ہو چاہے فلسطین ہو۔ OIC کا حال بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اقوام متحدہ کی منافقانہ، ظالمانہ، غاصبانہ، جانبدارانہ پالیسی، دوغلا پن بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب کون سا راستہ بچا ہے؟ ایک راستہ بچا ہے جو میں نہیں کہہ رہا، جو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، اور وہ ہے جہاد اور قتال۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم راہ خدا میں قتال نہیں کرتے، حالانکہ کمزور مرد، معصوم بچے، رحم کے قابل عورتیں تمہیں پکار رہی ہے، تمہیں وہ لوگ دہائیاں دے رہے ہیں، ان کی چیخ و پکار سے عرش کے ستون ہل رہے ہیں، ان کی آہ و فغاں کو دیکھ کر فرشتے مضطرب ہیں، لیکن تم ان کی مدد نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں ان ظالموں سے بچاؤ۔ آج ہم نے ان کی پکار پر لبیک نہیں کہا تو آنے والا وقت پکار پکار کر کہے گا دے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ یہ 10-12 دنوں میں ان کی عمارات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، 250 سے زیادہ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں وہ شہید ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہو گئے۔ میڈیا چینل الجزیرہ کی عمارات کو، ریڈ کراس ہاسپٹلز کو بمبارمنٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کی لاش کو ملبے سے نکال کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ اس معصوم نے کیا جرم کیا تھا۔ کوئی معصوم بچہ اپنے مرے ہوئے باپ کے سرہانے بیٹھ کر، شہید باپ کے سرہانے بیٹھ کر لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ ہمارے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں؟ کسی بہن بیٹی کا جب سہاگ اجاڑ دیا جاتا ہے تو وہ مسلمانوں کو پکار کر کہتی ہیں کیا آج کوئی محمد بن قاسم نہیں، آج کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں، آج کوئی طارق بن زیاد نہیں، آج کوئی خالد بن ولید نہیں، آج اس بہن کے دوپٹے اور آنچل کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں؟ اور کوئی معصوم بچہ اپنے تباہ شدہ گھر کے ملبے سے اپنے کھلونے کی 2-4 چیزیں صحیح سالم ملنے پر خوش ہو رہے ہیں، کٹی ہوئی لاشیں ہیں۔ لیکن مسلمان اس کو پتہ ہی نہیں اپنی ہسٹری کا۔ ہمیں ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں میچز دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں سیاسی ٹاک شوز سننے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنی دکانداری کی فکر ہے، ہمیں اپنے کاروبار کی فکر ہے، ہمیں اپنی دوستیاں نبھانی ہیں۔ ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، اگر ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، کوئی آواز اٹھائے،
کوئی ان تک مالی امداد پہنچائے، کوئی بے حس ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرے، کوئی دعائیں مانگے، اور اللہ تمام مسلم ممالک کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب کرے۔ المسلم کا جسد واحد کا کیا مطلب تھا؟ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ یہ تو نہیں تھا کہ صرف مکے مدینے والے ایک جسم کی طرح ہے، سارے مسلمان۔ آنکھ میں تکلیف ہو تو جسم بے آرام۔ ایک آدمی کی کوئی آنکھ پھوڑ دے اور وہ کہے یار میرے باقی بدن کو تو کچھ نہیں کہا، آنکھ ہی پھوڑی ہے، ایسا تو کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اسی لیے ان کی طرف دیکھنے کے بجائے جذبہ جہاد کو بیدار کیا جائے، بلکہ روزنامہ پاکستان میں سن 2009 میں ایک یہودی ربی نے، جو ان کا بڑا عالم ہوتا ہے پیشوا، اس نے فتویٰ دیا کہ فلسطین کے مسلمان بچوں کو اور عورتوں کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ مڈل ایسٹ سینٹر نے پھر اس کو جسٹیفائی کیا کہ اسرائیل جو عوام پر بمبارمنٹ کرتا ہے یہ ان کی نظر میں جائز اور عبادت ہے، ان کا قتل ان کے لیے جائز ہے۔ اور مسلمان جب جہاد کی بات کرتے کہتے یار یہ تشدد پسند ہے، یہ جذباتی باتیں کرتے ہیں، وہ تو فخر سے کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے قریب خراسان سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، اور وہ پھر فلسطین کا رخ کریں گے، یروشلم کا رخ کریں گے، اور وہاں بہت بڑی جنگ ہوگی، ملحمۃ الکبریٰ، اور انشاءاللہ ان یہودیوں کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ درخت پکارے گا کہ اے مسلمان مجاہد میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اس کو قتل کر، آ کر اس کو قتل کر۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ ایک ایسا درخت بھی ہے جو یہودیوں کو پناہ دے گا، ان کو چھپائے گا۔ تو اسرائیل نے کروڑوں کی تعداد میں وہ درخت اپنے ہاں لگانے شروع کر دیے۔ تو کہا کہ پھر مسلمان اس کو کیسے قتل کرے گا؟ تو میں نے کہا تھا مسلمان بڑھون نہیں، یہ مسلمان اندھا تو نہیں ہوگا، خود بھی تو دیکھے گا، اور ایک ایک کو قتل کریں گے۔ یہ حدیث میں پیشن گوئی ہے، اور یہ مجاہدین کا لشکر تیار ہوگا، اور پھر ان کو قتل کیا جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اسی ٹکڑے میں، پھر دجال کو قتل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر پناہ لیں گے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، یاجوج ماجوج ختم ہوں گے، پھر امن کا دور ہوگا، استحکام کا دور ہوگا، اسلام کے غلبے کا دور ہوگا، شریعت کی بہاروں کا دور ہوگا، دین کے نفاذ کا دور ہوگا، اور انشاءاللہ پھر وہ خلافت راشدہ کی بہاریں مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن ہم تاریخ سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو واقف کریں، تھوڑا سا ڈراموں اور فلموں کی دنیا سے باہر آ جائیں، صحابہ کے واقعات بتائیں، تابعین کے واقعات بتائے، اکابر اور اسلاف کے واقعات بتائے، مسلمانوں کا جغرافیائی نقشہ دنیا کو بتائے، تاریخ کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں مسلمانوں کو بتائے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو بلایا تھا، انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینک دی،
جادو کیا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی. سانپ بنی نہیں تھی, نظر یوں آ رہا تھا کہ سب سانپ ہے. سحروا اعین الناس یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. تو وہ مصنوعی منظر ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے, پیچھے ہٹنے لگے. اللہ نے فرمایا اقبل ولا تخف, پلٹ کر آئیے, آپ پریشان نہ ہو, غالب آپ آئیں گے. یہ مصنوعی نقشہ آج جو لابنگ ہو رہی ہے, آج جو میڈیا دکھا رہا ہے, آج جو نیوز چینل دکھا رہے ہیں, آج جو سیاستدان آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاورفل ہے, وہ طاقتور ہے, ان کے پاس توپ شکن میزائل ہے, ان کے پاس ریڈار لگے ہوئے, ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ ہے, تم ان سے نہیں جیت سکتے. وہ گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھتے ہیں, وہ بگ ورلڈ کی بات کرتے ہیں, وہ سپر ورلڈ کی بات کرتے ہیں. ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, اقوام متحدہ ان کے پاس ہے. نہیں میرے دوستو, یہ وہی نقشہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دکھایا کچھ گیا, لیکن ہوا وہ جو اللہ نے چاہا. آج بھی انشاءاللہ ایسا ہوگا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی غالب آؤ گے اگر مومن بن کر دکھاؤ. لیکن اس سے پہلے رب نے کہا وَلَا تَهِنُوا, تم ہمت نہ ہارو, وَلَا تَحْزَنُوا, تم غم نہ کرو, تم پیچھے نہیں ہٹو, تم اپنی بساط کے مطابق کوشش کرو, غالب تم ہی نے آنا ہے. انشاءاللہ اسرائیل نیست اور نابود ہوگا, تباہ و برباد ہوگا, نشان عبرت بنے گا. ہم ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے لیے میڈیا پر آواز اٹھائیں, اپنے حکمرانوں کو بیدار کریں. ابھی سے پرکھو, ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے جو آج فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. ہم نے ان کے حق میں ووٹ دینا ہے جو آج کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے ان کو حق دینا ہے کہ جو اسلام کی بات کرتے ہیں. ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے کہ جہاد کا نام سن کر جن پر کپ کپی طاری نہیں ہوتی. یہ موقع ہے. لیکن الیکشن کے دن ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں, پھر ہم بس ریوڑ کی طرح لگ جاتے پیچھے, یہ ساری باتیں ہم بھول جاتے ہیں. ایسا نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.